امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بدر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2 بحرین میں متعدد امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، سمندری ڈرونز کو کنٹرول کرنے والا مرکز بھی مکمل طور پر تباہ۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی پھر ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ کہا آبنائے ہرمز ایران کے سوا تمام ممالک کے لیے کھلی ہے، تمام جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ ایران 47 سال سے اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایران ایسا نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کی وارننگ۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت کی پراکسی فتنہ الخوارج پر زمین تنگ، بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 114 ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ برآمد اسلحے میں M4 رائفل، SMGs، راکٹ لانچرز، موبائل فونز اور دیگر سامان بھی شامل ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو پیسے لے کر شہید ہونے کے لیے بھیجے۔ مولانا کے بیان پر بہت افسوس ہوا ہے، اس سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ محمود مولوی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے انتہائی نامناسب بیان دیا، منجھے ہوئے سیاستدان کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ اور کراچی میں 3 تلوار کے قریب کار پر فائرنگ سے نوجوان ڈاکٹر قتل۔ ڈاکٹر آکاش نے سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ لٹیروں میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان گاڑی سے 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ورثا نے ڈاکٹر کی لاش کے ساتھ 3 تلوار پر دھرنا دے دیا۔ سندھ حکومت سے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے اہل خانہ سے مذاکرات، احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ میئر کراچی نے IG سندھ سے ملاقات اور انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ فی الحال 3 تلوار سے احتجاج ختم کرتے ہیں۔ لاش کو 3 تلوار سے سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم کا وفد کے ہمراہ 1 روزہ دورہ قطر۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیراعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ کردار کو خراج عقیدت۔ کہا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے، جبکہ نواز شریف اسلام آباد کے بعد مری پہنچ گئے۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بدر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2 بحرین میں متعدد
امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، سمندری ڈرونز کو کنٹرول کرنے والا مرکز بھی مکمل طور پر تباہ۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی پھر ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، کہا آبنائے ہرمز ایران کے سوا تمام ممالک کے لیے کھلی ہے، تمام جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ ایران 47 سال سے اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایران ایسا نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کی وارننگ۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت کی پراکسی فتنہ الخوارج پر زمین تنگ، بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 114 ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ برآمد اسلحے میں M4 رائفل، SMGs، راکٹ لانچرز، موبائل فونز اور دیگر سامان بھی شامل ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو پیسے لے کر شہید ہونے کے لیے بھیجے۔ مولانا کے بیان پر بہت افسوس ہوا ہے، اس سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی مذمت کرتے ہیں، قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ محمود مولوی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے انتہائی نامناسب بیان دیا، منجھے ہوئے سیاستدان کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ اور کراچی میں 3 تلوار کے قریب کار پر فائرنگ سے نوجوان ڈاکٹر قتل۔ ڈاکٹر آکاش نے سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ لٹیروں میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان گاڑی سے 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ورثا نے ڈاکٹر کی لاش کے ساتھ 3 تلوار پر دھرنا دے دیا۔ سندھ حکومت سے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے اہل خانہ سے مذاکرات، احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ میئر کراچی نے IG سندھ سے ملاقات اور انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ فی الحال 3 تلوار سے احتجاج ختم کرتے ہیں۔ لاش کو 3 تلوار سے سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم کا وفد کے ہمراہ 1 روزہ دورہ قطر۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیراعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ کردار کو خراج عقیدت۔ کہا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے، جبکہ نواز شریف اسلام آباد کے بعد مری پہنچ گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔